بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 1 ہے۔ اس پہلے سبق میں ہم اس کتاب کے مصنف رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ آپ کا نام محمد علی ہے۔ آپ کے والد محترم شیخ جمیل رحمہ اللہ حلب کے ایک نہایت دیندار شخص تھے اور عالم دین تھے۔ مصنف رحمہ اللہ کی پیدائش شام کے شہر حلب میں 1930 عیسوی میں ہوئی۔ جہاں تک آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی بات ہے تو آپ اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت تھے کہ آپ کو شروع سے ہی ایک دیندار گھرانہ میسر آیا۔ آپ نے ابتدائی دینی کتب اپنے والد محترم سے ہی پڑھی، اس کے بعد حلب کے مشہور اساتذہ کرام سے استفادہ کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ کرام میں شیخ احمد شماخ، شیخ سعید ادلبی، شیخ راغب طباخ جیسے حضرات شامل ہیں۔ ابتدا میں آپ نے ایک سرکاری کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن کچھ ایسا گزرا تھا کہ آپ نے اس کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے کالج کے شعبہ کامرس میں داخلہ لیا تھا، جبکہ شعبہ کامرس میں اس وقت طلبہ کو سود کے اصول و ضوابط سکھائے جاتے تھے۔ چونکہ آپ میں دینداری کا جذبہ غالب تھا، اس لیے آپ نے اس حرام کام میں شرکت کرنا گناہ کبیرہ سمجھا اور کالج کو چھوڑ دیا۔ کالج چھوڑنے کے بعد آپ نے ایک حلب کے شرعی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ دینی تعلیم میں آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول تفسیر جیسے علوم کے علاوہ عصری علوم بھی پڑھے۔ عصری علوم میں آپ نے فزکس، کیمسٹری، الجبرا اور ریاضی وغیرہ میں کامل دسترس حاصل کی۔ شیخ صابونی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی سے انتہائی ذہین تھے۔ حلب کے کالج میں آپ نے تمام امتحانات میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ آپ کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کے پیش نظر شام کی وزارت اوقاف نے اپنے خرچہ پر آپ کو مصر روانہ کر دیا، جہاں آپ نے قاہرہ میں جامعہ ازہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1949 سے لے کر 1952 تک 3 سال آپ نے قاہرہ میں تعلیم حاصل کی۔ 1952 میں کلیت الشریعہ کی ڈگری یہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد تخصص فی القضاء شرعی میں داخلہ لیا اور 1954 میں تخصص فی القضاء شرعی کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ یہ ڈگری اس وقت پی ایچ ڈی کی ڈگری کے مساوی شمار کی جاتی تھی۔ جامعہ ازہر سے فراغت کے بعد آپ رحمہ اللہ اپنے علاقے شام واپس لوٹ آئے۔ حلب میں اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کر دیا۔ 1955 سے لے کر 1962 تک تقریباً 8 سال آپ نے حلب کے ایک کالج میں اسلامیات کے لیکچرار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامعہ ام القریٰ میں بھی تدریسی خدمات سر انجام دینے کا موقع عنایت فرمایا تھا۔ اس کا سبب کچھ یوں بنا کہ جب آپ حلب کے کالج میں اسلامیات کے لیکچرار تھے تو آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شام کی حکومت نے آپ کو اپنا سفیر اور مندوب بنا کر جامعہ ام القریٰ سعودی عرب روانہ کر دیا۔ جامعہ ام القریٰ جیسی عظیم جگہ آپ نے تقریباً 28 برس تدریس کی۔ اس عرصۂ تدریس میں بہت سے نامور علماء کرام نے آپ سے کسب فیض کیا۔ اس عرصۂ تدریس میں آپ کے حرم مکی میں یومیہ دروس بھی ہوا کرتے تھے، جہاں آپ تفسیر اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی ہفتہ وار دروس جامعہ مسجد جدہ میں منعقد ہوتے تھے، جہاں آپ قرآن کریم کا درس دیتے تھے۔ چونکہ آپ کو قرآن اور تفسیر، اصول تفسیر سے، علوم القرآن سے مناسبت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میڈیا پر بھی درس تفسیر دینے کا شرف بخشا۔ آپ نے تقریباً 600 دروس میں قرآن کریم کا ایک بہت سا حصہ مسلم امہ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدریسی صلاحیت کے ساتھ ساتھ تصنیفی ذوق سے بھی نوازا تھا۔
تدریس کے ساتھ ساتھ آپ کی تصنیفی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ آپ کی تصنیفی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے جامعہ ام القرآن نے اپنے ذیلی شعبہ مرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامی میں آپ کا تقرر بطور باحث اور محقق کے کر دیا۔ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ نے امام ابو جعفر نحاس متوفی 338 ہجری کی کتاب معانی القرآن کے مخطوطے پر کام کرنا شروع کیا۔ آپ کا یہ تحقیقی کام بعد میں جامعہ ام القرآن نے 6 جلد میں طبع کر دیا۔ جہاں تک آپ کی تصنیفات و تالیفات کی بات ہے تو آپ کی تصنیفات کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ آپ کی تصنیفات گراں قدر ہیں جو امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ ان کتابوں میں جو چند مشہور کتابیں ہیں ان کا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہماری مذکورہ کتاب التبیان فی علوم القرآن ہے۔ اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ کا جو انداز ہے وہ نہایت سہل ہے، اور یہ کتاب شروع میں یہ کوئی کتابی شکل میں نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ آپ کے محاضرات اور دروس تھے جن کو بعد میں آپ رحمہ اللہ نے کتابی شکل دے دی۔ اس کتاب میں اختصار اور جامعیت کا پہلو نظر آتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علوم القرآن کی طویل ابحاث کو انتہائی مختصر اور جامع الفاظ میں سمو دیتے ہیں، اور آپ نے بعض مقامات پر مستشرقین، منکرین اور ملحدین کے علوم القرآن پر کیے جانے والے اعتراضات کا تسلی بخش جواب بھی دیا ہے۔ آپ کی جن تصانیف نے آپ کو علماء کے حلقے میں بہت زیادہ مقبولیت سے نوازا، ان میں آپ کی یہ کتاب صفوۃ التفاسیر بھی ہے۔ صفوۃ التفاسیر میں مصنف رحمہ اللہ نے اپنی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ آپ نے متقدمین اور متاخرین کی کتب تفسیر سے استفادہ کرتے ہوئے ایک عظیم الشان تفسیر مسلم امہ کے سامنے پیش کی۔ آپ کی اس تفسیر کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ انتہائی مختصر اور جامع الفاظ میں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں۔ ایک بڑی خصوصیت جو اس تفسیر میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے بلاغی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے آپ اس میں پائے جانے والے بلاغی نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جہاں حکم شرعی یا حکم فقہی سے متعلق کوئی آیت آتی ہے وہاں اس کی نہایت ہی خوبصورت انداز میں وضاحت کرتے ہیں اور مختصر جامع معنی الفاظ میں فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہو فقہا کے مذاہب دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ انتہائی شستہ، انتہائی سادہ اور ادبی ہے۔ آپ رحمہ اللہ اس میں اتنے خوبصورت انداز سے تفسیر کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس تفسیر کو پڑھتا چلا جاؤں۔ مختصر و تفسیر ابن کثیر۔ شیخ صابونی رحمہ اللہ نے جہاں مستقل تصنیفات و تالیفات کی ہیں وہاں آپ نے چند معروف کتابوں کا اختصار بھی کیا ہے۔ ان میں یہی کتاب مختصر و تفسیر ابن کثیر ہے۔ آپ نے شیخ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم کا اختصار کیا ہے۔ آپ کے اختصار میں جو باتیں نمایاں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں طویل اسناد کو حذف کر دیا ہے، صرف صحابی کے نام کو باقی رکھا ہے، اور پھر حاشیے میں اس کتاب کا حوالہ دے دیا ہے کہ جس میں یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم میں پائی جانے والی چند ضعیف روایات کو حذف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسرائیلیات کو بھی کتاب سے حذف کر دیا، اگرچہ مصنف ابن کثیر رحمہ اللہ نے کسی اسرائیلی روایت کو محض رد کرنے کے لیے ہی ذکر کیوں نہ کیا ہو۔ اسی طرح آپ نے اختصار کے پیش نظر مقرر روایات کو حذف کر دیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ فقہی مسائل میں طوالت سے کام لیتے ہیں اور فقہا کے مذاہب اور دلائل بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس طوالت کو علامہ صابونی رحمہ اللہ نے ختم کیا ہے، اور ایسی دقیق فقہی ابحاث کو جو تفسیر کے مناسب نہیں ہے آپ نے ان کو حذف کر دیا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ مشہور صحابہ اور تابعین کی اقوال
کے علاوہ دوسرے صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو تفسیر کے ساتھ اتنے زیادہ معروف نہیں ہیں۔ علامہ صابونی رحمہ اللہ نے اختصار کے پیش نظر مشہور صحابہ اور تابعین کے اقوال کو ہی اپنی اس مختصر و تفسیر ابن کثیر میں جگہ دی ہے۔ روائع البیان تفسیر آیات الاحکام، یہ تفسیر علامہ صابونی رحمہ اللہ نے صرف ان آیات سے متعلق لکھی ہے کہ جو آیات صرف فقہ سے بحث کرتی ہیں یا علماء نے ان آیات سے فقہی احکام کا استنباط کیا ہے۔ اس کتاب میں آپ کی جو خصوصیات ہیں، جو اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ آیت کے مفردات کی وضاحت کرتے ہیں، اور مفردات کی وضاحت کے دوران آپ علماء لغت کے اقوال کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں اعراب اور قراءت کا بیان بھی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے بعد پھر آیت سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے اس کو نہایت جامع معنی الفاظ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں فقہا کے مذاہب تفصیلی دلائل کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ چند وجوہات کی بنا پر آپ جامعہ ام القریٰ کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہوئے، پھر اپنے علاقے شام لوٹ گئے۔ ترکی میں یالوا کے مقام پر 19 مارچ 2021 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس سبق میں ایک تو مصنف کتاب شیخ صابونی رحمہ اللہ کا نام و نسب اور ان کے خاندانی حالات کے بارے میں جانا، اسی طرح ہم نے مصنف رحمہ اللہ کی تعلیم و تدریس کے بارے میں جانا کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے کس جگہ حاصل کی، اور آپ کی تصنیفی خدمات میں سے بھی چند کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس درس سے انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے۔ آج کے درس سے متعلق چند سوالات، آپ ان کے جوابات کومنٹ باکس میں ضرور دیں۔ شیخ صابونی رحمہ اللہ نے اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ کی کتاب مختصر و تفسیر ابن کثیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے درس میں ہم علوم القرآن کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔